الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، خصوصاً سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، تو اس کے جواب میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا معنی ہے بڑے حضرت۔ عام طور پر علماء، حفاظ، قراء، مشائخ کو حضرت کے لقب سے پکارتے ہیں۔ یہ حضرات معظم ہوتے ہیں اور ان کی عظمت کے لیے، ان کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ لفظ عرفاً مناسب ہے۔ اور اگر کسی عالم دین کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کے عصر میں، اس کے زمانے میں سب سے افضل اور ممتاز کیا ہو، مجدد اسلام کے شرف سے نوازا ہو، وہ علماء صغار و کبار کا مرجع ہو، تو حضرت کے لفظ سے علماء زمانہ میں اس کی افضلیت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء مشائخ نے مجدد اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اعلیٰ حضرت کا لقب پسند کیا۔ وہ یقیناً اپنے علم و فضل کے لحاظ سے کئی صدیوں کے علماء میں بڑے حضرت اور اعلیٰ حضرت تھے، اور آج بھی ہیں۔ اگر عام طور پر علماء اور مشائخ کو حضرت کہنے میں کوئی حرج نہیں، تو جو ان سب میں افضل ممتاز ہو اسے اعلیٰ حضرت کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے ائمہ مذاہب پر فوقیت و فضیلت حاصل ہے تو انہیں امام آدم کہا جاتا ہے۔ اولیاء میں حضور غوث پاک کا مرتبہ سب سے اونچا ہے تو انہیں غوث آدم کہا جاتا ہے، اور کچھ اسی طرح کے فضائل اور امتیازات کی بنا پر پہلے کے کچھ فقہاء محدثین کو شیخ الاسلام، صدر الشریعہ، تاج الشریعہ، امام المحدثین وغیرہ القاب سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ انہیں امام، غوث اور شیخ اور فقیہ، محدث کہنا بھی بجا تھا، مگر ان کے علم اور فضل کا اظہار انہی القاب سے ہوتا ہے۔ اس لیے صدیوں پہلے کے علماء اور فقہاء محدثین نے اس طرح کی تعظیمی القابات ان کے لیے اختیار فرمائے۔ ایسے ہی لفظ حضرت اور اعلیٰ حضرت کو بھی عرف زمانہ کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ مسلم کامل کے لیے اعلیٰ کا لفظ بولنا قرآن حکیم کی آیت کریمہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ سے ثابت ہے کہ الاعلون جمع ہے اعلیٰ کی، تو ایک عالم کامل کے لیے حضرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا لفظ لگا کر اعلیٰ حضرت بولنا بھی بچا ہوگا۔ اسی طرح کے القاب پہلے اور بعد کے تمام زمانوں کے سامنے رکھ کر نہیں چنے جاتے، بلکہ اپنے زمانے کو سامنے رکھ کے چنے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ دراصل اعلیٰ حضرت کا لفظ تعظیم اور عزت کا لقب ہے جو بڑے علماء اور مشائخ اور بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجدد اسلام کے لیے پہلی مرتبہ اس کی ایجاد ہوئی، یہاں تک کہ جو لوگ عقائد میں امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عناد رکھتے ہیں اور انہیں اعلیٰ حضرت کہنے پر غیر مناسب بنیادوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے بزرگوں اور علماء کے لیے یہ لفظ بولتے رہے ہیں، جیسا کہ تذکرہ رشید احمد وغیرہ میں اس کے شواہد موجود ہیں۔